وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، ہم کوشش کرتے رہو، اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا انفرادی سطح پر، سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے، لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے۔ ہماری محبتیں ہیں کہ جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں، ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا۔ اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان، میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اس آیت میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہمتن اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا، تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی۔ دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے، اس وجہ سے کہ مال محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی، یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کی اصل حقیقت یہ ہے، تو یہ ہے شرک فی العمل۔ اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع، یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر۔